بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عرفان، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ود دا نیم آف عزیز ہاسپٹل. ناظرین کرام، آج ہم ایک نیا سیگمنٹ جو ہے اپنی ویڈیوز یا وی لاگ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ود دا نیم آف میٹ دا ایکسپرٹ. اور آج کے میری جو گیسٹ ہوں گی وہ ڈاکٹر عائشہ عرفان ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہیں، اور یہاں پر واہ کینٹ کے لوگ واہ کینٹ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک کافی بڑا ایک مدر اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس میں وہ کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھیلیسیمیا ہے، اور آج ہم ڈاکٹر صاحبہ کو اسی لیے ہم نے مدعو کیا ہے کہ تاکہ ہمیں اس ڈیزیز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ ڈیزیز ہے کیا، اس کا کون کون سے اس میں چیلنجز جو ہے مریض فیس کرتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحبہ، ناظرین کے لیے ذرا پلیز آپ بتائیں گی کہ تھیلیسیمیا کیا بیماری ہے، اور اس کے بارے میں کچھ اوور ویو جو ہے ویورز کو دیں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک بہت اہم موضوع پر لوگوں کو معلومات پہنچانے کے لیے دعوت دی ہے. جیسا کہ آپ نے مجھ سے تھیلیسیمیا کے بارے میں پوچھا ہے، تو تھیلیسیمیا ایک بہت کامن بیماری ہے، اور ہمارے ملک میں تقریباً 7 سے 13% لوگوں میں یہ مرض موجود ہے. تھیلیسیمیا کو ہم طبی زبان میں بیٹا تھیلیسیمیا کہتے ہیں، اور یہ خون کی موروثی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. تھیلیسیمیا 2 قسم کے ہوتے ہیں: تھیلیسیمیا میجر، جسے ہم عام زبان میں بڑا تھیلیسیمیا کہتے ہیں، اور تھیلیسیمیا مائنر، جسے چھوٹا تھیلیسیمیا کہا جاتا ہے. یہ بیماری دراصل خون کے سرخ خلیوں کی بیماری ہے، جس میں اس کی ساخت میں خرابی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے خون کے سرخ خلیے جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے مریض خون کی کمی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کا کیا پروسیجر ہے، اور اس میں کون کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ معاون ثابت ہوتے ہیں کہ جس سے تھیلیسیمیا میجر یا تھیلیسیمیا مائنر ڈائگنوز ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. بالکل، تھیلیسیمیا کی تشخیص اور اسکریننگ موجود ہے، اور تقریباً ہر جگہ پر یہ ٹیسٹ عام اویلیبل ہے. اس ٹیسٹ کو ہم ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کہتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا تھیلیسیمیا میجر ہے. اس کے علاوہ اگر والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو حمل کے دوران بھی ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں. اس میں ہم ماں کا جب حمل 11 سے 14 ہفتے کے درمیان ہوتا ہے تو اول سے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں، جسے ہم CVS کہا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہونے والے بچہ نارمل ہوگا، یا اس کو تھیلیسیمیا مائنر ہوگا یا تھیلیسیمیا میجر ہوگا. اگر تو نارمل ٹیسٹ آئے یا بچے کو تھیلیسیمیا مائنر آئے تو ہم انہیں مریض کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس حمل کو جاری رکھا جائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نارمل زندگی گزارے گا. لیکن اگر اس ٹیسٹ میں تھیلیسیمیا میجر آتا ہے تو ہمارے پاس جو ایک آپشن ہوتی ہے کہ ہم 16 سے 20 ہفتوں کے درمیان مریض کو حمل ضائع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ اس جوڑے پر منحصر ہے کہ وہ حمل کو جاری رکھتے ہیں یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ پلیز بتائیں گی کہ اگر میاں اور بیوی دونوں تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہیں تو ان کے بچے میں کتنا رسک ہے کہ وہ تھیلیسیمیا ڈیولپ کر لے، اور کتنا ارلی پریگنینسی کے درمیان میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ڈائگنوز ہو جائے کہ بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہوگا؟ اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو تھیلیسیمیا مائنر ہو
اور دوسرا بالکل نارمل ہو، تو ہر حمل میں 50% چانس ہوتا ہے کہ تھیلاسیمیا مائنر بچے کو ہو سکتا ہے، یا 50% چانس ہوتا ہے کہ بچہ بالکل نارمل ہو۔ دوسرا کیس ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو تھیلاسیمیا مائنر ہے، ایسی صورت میں 25% چانس ہوتا ہے کہ بچہ نارمل پیدا ہوگا، 50% چانس ہوتا ہے کہ بچہ تھیلاسیمیا مائنر کے ساتھ پیدا ہوگا، لیکن 25% چانس ہوتا ہے کہ وہ بچہ تھیلاسیمیا میجر کا مریض ہو سکتا ہے۔ جو بچہ نارمل ہو اور تھیلاسیمیا مائنر کا ہے وہ تو عام زندگی گزارتے ہیں، لیکن تھیلاسیمیا میجر کے بچے شروع کے 3 سے 6 مہینے تو وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بعد ان کو خون کی شدید کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بچے کو بار بار خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور مہینے میں 2 سے 3 دفعہ اس کو خون لگانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں پلیز اس بارے میں بھی آگاہی دیں کہ اگر کوئی بچہ زندگی کے کسی بھی سٹیج کے اوپر تھیلیسیمک ہو کر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو اس کی کیا مینجمنٹ ہے، اور اس کی جو مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ کا آؤٹ کم کیا ہے، یعنی کہ کتنی اس میں سکسیس جو ہے یہ کی ریشو ہے؟ اگر کسی مرد یا عورت کو تھیلاسیمیا ڈائیگنوز ہوتا ہے تو ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے خاندان کے تمام افراد کا تھیلاسیمیا کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، جو ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ہے، اور جن افراد کے تھیلاسیمیا مائنر ڈائیگنوز ہوتا ہے ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان میں شادی نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر تھیلاسیمیا مائنر کے جو مریض ہیں وہ تو نارمل زندگی گزارتے ہیں، لیکن چونکہ تھیلاسیمیا میجر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک علاج تو یہ ہے کہ ان کو بار بار مہینے میں 2 سے 3 دفعہ خون لگوانا پڑتا ہے، اور جب ان کو اوور لوڈ ہوتا ہے آئرن کا تو ایسی صورت میں کچھ انجیکشنز اور ڈرپیں ہوتی ہیں جو لگائی جاتی ہیں تاکہ ان کے جسم میں سے فالتو آئرن باہر نکل سکے، کیونکہ جب آئرن جسم کے مختلف حصوں جیسے دماغ میں یا جگر میں یا دل میں اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ یہ اعضاء فیل ہو جاتے ہیں اور مریض کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ ایک جو جدید علاج تھیلاسیمیا میجر کا جو ابھی تک آیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹیشن۔ یہ پاکستان میں 1-2 سینٹرز میں صرف یہ علاج موجود ہے۔ یہ اس لحاظ سے مشکل علاج ہے کہ اس میں مریض کا کوئی بہن یا بھائی ڈونر ہو جو کہ بالکل نارمل ہو، اور اس کا خون جو ہے وہ مریض سے میچ کرتا ہو، پھر وہ میچ کروانے کے بعد پھر جو ہے یہ علاج کیا جا سکتا ہے۔ پلیز ذرا بتائیے گا ویورز کو کہ تھیلاسیمیا سے کیا کوئی بچنے کی تدبیر بھی موجود ہے، یا کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کہ جس سے تھیلاسیمیا سے بچا جائے؟ اور اس میں جس طریقے سے ابھی آپ نے مجھے بتایا بریک کے بیچ میں کہ پری میرج کاؤنسلنگ جو ہے یہ بہت جو ہے ایک امپورٹنٹ یا کارنر سٹون ہے تھیلاسیمیا سے بچنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب میں پہلے بھی آپ دے چکی ہوں اپنے دوسرے سوال میں، کہ زیادہ تر جو تھیلاسیمیا میجر کے مریض ہوتے ہیں وہ پہلے 6 مہینے میں ہی ڈائیگنوز ہو جاتے ہیں، اور ان کو لائف لانگ خون لگنے کا ضرورت پڑتی ہے، یا دوسرا جو ڈیفینیٹو علاج جو ہمارے پاس 1-2 ہی سینٹرز میں موجود ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے۔ اور دوسرا جو تھیلاسیمیا مائنر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں اور بعض اوقات ان کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موسٹ آف دا ٹائم جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں حمل کے دوران، اور جب ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم آئرن سپلیمنٹس دیتے ہیں تو ان کا ہیموگلوبن 9-10 سے اوپر نہیں بڑھتا، یا ایون اس سے نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے علاج کے باوجود۔ تو ایسے مریضوں کو جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کا تو اس میں تھیلاسیمیا مائنر ڈائیگنوز ہوتا ہے۔ ان کو ہم صرف فولک ایسڈ ہی حمل کے دوران میں مشورہ دیتے ہیں استعمال کرنے کا، اور اگر ان کے جسم میں آئرن کی کمی ہو جو کہ سیرم فیریٹن لیول ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے، تب ہم ان کو صرف کھانے کے لیے
آئرن کی گولیاں یا سرپ دیتے ہیں، لیکن ان کو آئرن کے انجیکشنز لگانے سے منع کرتے ہیں، وہ نہیں لگوایا جا سکتا ہے۔ ان کو یا کھانے کے لیے آئرن کی گولیاں دی جاتی ہیں، یا اگر 9 گرام سے نیچے ان کا ہیموگلوبن چلا جاتا ہے تب ہم ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کا مشورہ دیتے ہیں، اور زچگی کے دوران بھی ہم ان کو خون کا انتظام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن آپ کے لیے کافی انفارمیٹو رہا ہوگا، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اسی قسم کے معلوماتی اور میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہم ٹاپکس آپ کی انفارمیشن کے لیے لاتے رہیں گے۔ اسٹے ٹیون، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔